السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایویڈنس رکھیں گے جن ایویڈنس کی بنیاد پر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے جب ایران نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر، اس وقت مذاکرات ہو رہے تھے۔ مذاکرات جو ہے وہ قریب قریب تھا کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی اور کوئی معاہدہ ہو جاتا، لیکن اسی وقت ہی ایکچولی چونکہ یہ دھوکہ باز ہیں، ایکچولی یہ اٹیک کرنا چاہ رہے تھے، اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہے تھے۔ امریکہ اگر کچھ اس میں لیت و لال سے کام لے رہا تھا، لیکن اسرائیل حتماً یہ چاہتا تھا کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے اور ایران کو تہس نہس کر دیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلا جو اٹیک کیا گیا، اس کے اندر جو اسیسینیشن کی گئی آغا خامنائی کی، تو سب سے بڑا ان کا بھیانک جو جرم ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر کو، جو کہ نہ صرف ایران کی حد تک جو ہے وہ مقبول تھے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ فالوور تھے، اور وہ ایک نائب امام تصور کیے جاتے تھے، کہ اس وقت جو روئے زمین پر جو شیعہ تھے، وہ سارے کے سارے جو کسی بھی ملک یا کنٹری کے اندر رہ رہے تھے، وہ ان کو فالو کر رہے تھے، حتیٰ جتنے بھی مراجعین تھے وہ بھی ان کے حکم کے پابند تھے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کیسے جنگ ہار چکا ہے، کتنے ثبوت ہیں اس کے کہ جنگ اس نے ہاری ہے۔ سب سے پہلی بات، ان کا جو یہ کمبائن اٹیک تھا کہ قیادت کو ختم کر دیا جائے سب سے پہلے، تو اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے اس کی رجیم چینج کرنی ہے۔ تو وہ بہت ہی سادہ لے رہے تھے اس بات کو کہ جی ایران کے اندر رجیم چینج کرنا بہت ہی آسان ہے۔ حالانکہ بہت عرصے سے یہ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں ایران کے سسٹم کو، لیکن یہ ایران کے سسٹم کو بالکل بھی نہیں سمجھے ہیں کہ ایران کے اندر اور باقی ممالک کے اندر فرق کیا ہے۔ ایک آئیڈیالوجی کا فرق ہے، ایک طرز تفکر کا فرق ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ایران جو ہے، جو امریکہ جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ پہلی چیز جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ ہار گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رجیم چینج کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے جو اٹامک پروگرام ہے بالکل رول بیک کر دیا جائے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ بہت زیادہ بمبارڈمنٹ کی، امریکہ نے بمبارڈمنٹ کی اس کے اوپر، حتیٰ B-52 طیارے بھی جو ہے وہ پچھلی جنگ کے اندر استعمال کیے گئے، جو 12-13 روزہ جنگ تھی، اور اس کو بھی ایک درمیان میں ایک اسٹریٹجی کے طور پر جنگ بندی کی گئی، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پھر مذاکرات کا ڈرامہ رچایا گیا، اور مذاکرات کے فوراً دوران ہی پھر یہ اٹیک شروع کر دیے گئے۔ تو پہلا ایویڈنس یہ ہو گیا کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے، یعنی امریکہ رجیم چینج نہیں کر سکا۔ دوسرا ایویڈنس جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے کہا کہ میں نے مکمل طور پر جو ہے ایران کا جو اٹامک پروگرام ہے اس کو میں نے تباہ کر دیا ہے، اور پوری جو یورینیم ہے اس کو میں نے زمین کے اندر دبا دیا ہے، اور وہ ختم ہو گیا۔ ایران کا یورینیم کا پروگرام جو افسودگی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور اس کا جو سارا کا سارا اٹامک جو انسٹالیشنز تھی وہ میں نے تباہ کر دی ہیں۔ لیکن اس کے بعد اب جو 15 پوائنٹ اس نے دیے ہیں، اس کے اندر اس نے تقاضا کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہ جی وہ جو یورینیم، افسودہ یورینیم ایران ہمارے حوالے کرے۔ تو یہاں سے کنٹرڈکشن سامنے ثابت ہو گئی ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری یورینیم تباہ کر دی ہے اور ان کا اٹامک سارا سسٹم جو ہے وہ رول بیک کر دیے، اور دوسری طرف یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ یورینیم جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دے۔ تو یہ دوسری ایویڈنس ہے جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو ہے ایران کا اٹامک سسٹم بھی ختم نہیں کر سکا، یعنی دوسرے مقصد کے اندر بھی ناکام ہو گیا۔ تیسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ جب ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کی، اس وقت اس نے دنیا کے تمام ممالک سے بھیک مانگی کہ جی آپ آؤ اور ہیلپ کرو میری، اور اسٹریٹ آف ہرمز کھلواؤ۔ یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے میں بھی امریکہ ناکام رہا۔ یعنی یہ تیسری ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو چوتھی ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے کہا کہ میں ایران کا میزائل سسٹم تباہ کر دوں گا، اور میں نے میزائل سسٹم اکثر تباہ کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ایران مسلسل
جو ہے وہ 90 کے قریب تقریباً جو ہے وہ اٹیک کر چکا ہے. 90 جو لہریں ہیں، شاید اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہوں، تو جو امریکہ اور اسرائیل کے اوپر حملے کر چکا ہے، اور ابھی تک وہ کر رہا ہے، اور اس کی حملوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. یہ چوتھی ریزن تھی، چوتھا ایویڈنس جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے. اور اس کے علاوہ باقی پانچویں ایویڈنس جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جب دیکھا کہ وہ عمران کے حملے روکنے میں ناکام ہے، تو اس نے ایک الٹیمیٹم دیا کہ میں 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتا ہوں، اگر ایران نے جنگ نہ روکی تو میں اس کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دوں گا. لیکن جب ایران نے اس کو آنکھیں دکھائیں اور اس نے کہا کہ جب تم ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کرو گے تو پھر علاقے کے اندر، اس ریجن کے اندر تمہارے جتنے بھی اتحادی ہیں یا تمہارا جو سسٹم ہے امریکہ کا، جو بیسز ہیں، مکمل طور پر وہ انفراسٹرکچر کے اوپر بھی حملے ہوں گے، اور مکمل جو انرجی کے آپ جہاں جہاں سے تیل نکال رہے ہو وہاں پہ بھی حملے کیے جائیں گے. تو جب وہ کمٹمنٹ دیکھی ایرانیوں کی تو پھر یہ پیچھے ہٹ گیا، 48 گھنٹے والی ڈیڈ لائن کو خود ہی ختم کر دیا اور پھر 5 دن تک بڑھا دیا. ٹھیک ہے جی، یہ پانچویں ایویڈنس جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے. اس کے علاوہ پھر ساتھ ہی چھٹی ایویڈنس آ گئی کہ اس نے 5 دن کی مہلت دے دی. ٹھیک ہے جی، خود ہی پیچھے ہٹ رہا ہے. تو یعنی ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، ایران جو ہے وہ بات نہیں مان رہا ہے. ایران کسی مذاکرات کے اندر ایران کو پیغام البتہ ملا ہے، اور ایران نے بھی واپس پیغام پاکستان کے تھرو واپس امریکہ تک پہنچا دیا ہے. ایران نے بھی اپنے 5 نکات بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پانچویں ایویڈنس جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے تھے کہ جو امریکہ ہے وہ جنگ ہار چکا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ جب سننے میں یہ بات آئی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے دوبارہ اعلان کیا جی کہ میں اب 10 روز اور دے رہا ہوں ایران کو کہ وہ جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کھولے اور ہمارے مطالبات جو ہے وہ پورے کرے اور مذاکرات کی ٹیبل پر آئے. اور جتنے بھی آفیشلز ہیں امریکہ کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو کنونس کر لیں گے. اٹ مینس ایران کنونس نہیں ہو رہا، امریکہ تو کنونس ہو رہا ہے، اور امریکہ محنت کر رہا ہے کہ جی آپ آؤ اور ٹاکس کی ٹیبل پہ بیٹھو. حالانکہ ٹاکس کبھی بھی کسی بھی وقت امریکہ اور ایران کے اندر ٹاکس شاید کامیاب نہ ہو سکیں یا اتنا جلدی کامیاب نہ ہو سکیں. اسی لیے ایران یہ رسک لینا نہیں چاہتا ہے. اور اس وقت ایران جب امریکہ کو اور اسرائیل کو بہت حد تک کمزور کر چکے ہیں، اور آج تو ایک آڈیو لیک سامنے آئی کہ اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آرمی نہیں ہے، آرمی ختم ہوگی. تو یہ 2 سے 3 مہینے، جیسے کہ میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ 2 سے 3 مہینے بھی اگر یہ جنگ پرولانگ رہتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر پاور کے جو سیکٹر ہیں وہ بھی شفٹ ہوں گے کہ یونی پولر سے یہ ملٹی پولر پہ چلا جائے گا. یعنی امریکہ کا جو سٹیٹس ہے سپر پاور ہونے کا وہ ختم ہو جائے گا، اور تقریباً ختم ہو چکا ہے. اسی چیز سے امریکہ جو ہے گھبرا رہا ہے. اس کے بعد امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ بہت دن بدن جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جو ہے کوشش کر رہے ہیں، جس کے اندر پاکستان بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. پاکستان کا رول جو ہے اس کے سب کے اندر جو ہے بہت شاندار رول پلے کر رہا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے، بہت ایک سلجھے ہوئے انداز سے تمام فریقین کو، سعودی عرب کے ساتھ، اور تمام عرب امارات کے ساتھ، اور تمام عرب کنٹریز جو گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. کیونکہ ایک واحد مسلمان ملک ہے پاکستان، جس کے اوپر سعودی عرب بھی اعتماد کرتا ہے، UAE بھی اعتماد کرتا ہے، اور ایران بھی بہت زیادہ ریسپیکٹ اور اعتماد کا رشتہ ہے. اسی لیے پیغام رسانی، اگر مذاکرات نہیں ہو رہے تو کم از کم پاکستان اتنا ہے کہ اپنے پیغامات جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایرانی قیادت تک پہنچا رہا ہے، اور ایرانی قیادت بھی ڈائریکٹلی اپنے پیغامات جو ہے وہ دے رہی. تو یہ سارے کے سارے ایویڈنسز آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے عملاً جنگ ہار چکا ہے. اب وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اور اس کے بعد ہم یہ سن رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی ڈیلے کر رہا ہے بیسیکلی یہ ایران کو ٹائم نہیں دے رہا، بیسیکلی خود ٹائم گین کر رہا ہے، خود ٹائم، اور وہ ایران کی توجہ ہٹا رہا ہے جنگ سے، تاکہ میں اپنی آرمی کو جو آگے پیش قدمی کروا سکوں، اور اس کے بعد جو ہے اگر وقت ملے تو پھر اس کے اوپر ایران کے اوپر جو ہے زمینی حملہ کیا جائے. ہم سن رہے ہیں کہ خارج جو جزیرہ ہے اس کے اندر جو ہے امریکہ اپنی فوج اتارنا چاہتا ہے، اور ایران نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں جی آؤ، قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہاں جی ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہے امریکہ اپنی آرمی کو وہاں پر اتارے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں
آج ہی اپنے ویلاگ کے توسط سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے حق میں نہ ہو، امریکہ کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانا پڑے اگر بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوتے ہیں، اگر آرمی جو ہے وہ وہاں پر اتاری جاتی ہے۔ تو ایران اس طرح کی کنونشنل جنگ لڑنے کے اندر بہت ماہر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں جب 8 سالہ جنگ، اس وقت بالکل ایران کی جو ریاست تھی بالکل نوزائیدہ ریاست تھی، اور 8 سالہ جنگ اس نے عراق کے ساتھ لڑی، اور عراق کو مکمل طور پر جو ہے وہ پشت پناہی حاصل تھی کچھ دوسرے ممالک کی، لیکن اس کے باوجود بھی عراق اور ایران جنگ کے دوران عراق نے جو ہے وہ بالآخر جنگ جیتی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں، تو آج کی اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ عملاً جو ہے امریکہ جنگ ہار چکا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔